بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وَإِذَا بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم، اور یہ حصہ ثانی صورت نفی شرک پھیلی، اور جب کہ جگہ مقرر کر دی ہم نے حضرت ابراہیم کو مکان البیت بیت اللہ کی جگہ۔ بوّأْنَا کا معنی کیا ہے؟ تعیین کر کے دی، تلاش کر کے دی۔ نیچے دیواریں موجود تھی لیکن اوپر آثار مٹ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ جو نیچے بنیاد تھی کعبۃ اللہ کی، اس کی دیواریں متعین کر کے دی کہ یہ کعبۃ اللہ، کیونکہ کعبۃ اللہ وہ ہے اول بیت وضع للناس، جو زمین پہ سب سے پہلا گھر ہے، اور اس کی کئی تعمیرات ہوئیں۔ حضرت ابراہیم کی تعمیر اس لیے معروف ہے کہ آج تک مشن ابراہیمی کعبۃ اللہ میں موجود ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب کہ معین کر دیا ہم نے ابراہیم کو جگہ بیت کی، اشارہ اس میں کہ حضرت ابراہیم وہ نیچے دیواریں تھی، اوپر مٹی آ چکی تھی، حضرت ابراہیم اس مٹی کے نیچے سے دیواروں کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیا سمجھا تم نے؟ زندہ پیغمبر اور نیچے دیواریں موجود ہیں، بس ٹھیک ہے گزارے۔ زندہ پیغمبر، نیچے دیواریں موجود ہیں، اور پیغمبر کی نظریں نیچے دیواروں پہ بھی جا سکی، کیونکہ اسباب نہیں ہیں۔ اسباب کے بغیر دیکھنا اللہ کا خاصہ ہے۔ کمال تو وہ ہے جو کہتے ہیں مردے دیکھتے ہیں، بھائی مردے نیچے سے اوپر دیکھ لیتے ہیں، یا زندہ پیغمبر اوپر کھڑا ہے، نیچے دیواروں کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا بوّأْنَا، ہم نے معین کر کے دے دی، تعیین کر کے دی کہ جہاں یہ دیوار ہے لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور حکم دیا نہ شریک کرنا میرے ساتھ کسی چیز کو، وَطَّهِرْ بیتیا، اور پاک رکھ میرے گھر کو، لِلطَّائِفِینَ واسطے طواف کرنے والوں کے، وَالْقَائِمِینَ اور واسطے کھڑے ہونے والوں کے، اور واسطے رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اعلان کرو لوگوں میں ساتھ حج کے، یَأْتُوکَ رِجَالًا آئیں گے تیرے پاس پیدل چلنے والے، اور اوپر ہر دبلے پتلے اونٹ پر، یاتینا آئیں گے، من کل فج عمیق ہر گہری راہ سے اور دور راہ سے، لیشہدوا تاکہ حاضر ہوں منافع جو واسطے ان کے، اور ذکر کریں نام اللہ کا، فی ایام بیچ دنوں مقرر کے، علامہ اوپر جو دیا ہے اللہ نے ان کو چوپائے جانور، کلو منہا، توجہ ہے آپ کی؟ ذرا توجہ کرو، جہاں ایک معرکۃ العرا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اذن فی الناس بالحج، عام طور پہ تفسیروں میں ایک بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کر لیا تو اللہ نے فرمایا کہ حج کا اعلان کر دے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یا اللہ میں جنگل میں ہوں، جہاں سنے گا کون؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کریں اور آواز میں پہنچا دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے حج کا اعلان کیا، منادی کی، تو جہاں جو تھا، کوئی ماں کے پیٹ میں، کوئی عالم ارواح میں، کوئی پاکستان میں، کوئی سعودیہ میں، کوئی امریکہ میں، تو سب تک وہ آواز پہنچی، اور جس نے لبیک کہا
اسے حج نصیب ہوگا، اور جس نے لبیک نہیں کہا اسے حج نصیب نہیں ہوگا۔ سنا ہے میری بات؟ یہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اقوال ہیں، دلیل نہیں، کوئی دلیل اس پہ موجود نہیں، پیغمبر کریم کا فرمان نہیں اور اللہ کا بھی فرمان نہیں۔ اب اس واقعہ سے بعض لوگوں نے ایک بہت بڑا مسئلہ کشید کیا، اور انہوں نے کہا دیکھو حضرت ابراہیم پہاڑ پہ چڑھے یا کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے، انہوں نے آواز دی تو سارے لوگوں نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی۔ اگر نبی آواز دے سارے سنتے ہیں، اور جو نبی کو آواز دے تو نبی کیوں نہیں سنتا؟ کوئی بات آپ کو سمجھ آ گئی میری؟ حضرت ابراہیم آواز دے تو روئے زمین پہ سنے، تو اگر روئے زمین پہ آواز دی جائے تو پیغمبر کیوں نہیں سنتے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم ایک، دوسرا لوگ غیب تھے اور حضرت ابراہیم نے غیبوں کو پکارا، تو غیب کو پکارنا کوئی شرک نہیں۔ تم جو غیبانہ پکارے کہتے ہو نا، پتہ نہیں تمہیں کیا ہوا ہے۔ غیبانہ پکار اگر شرک ہوتا تو اللہ فرماتے میرا خلیل آواز دے، اذن فی الناس بالحج، تو حضرت ابراہیم سے شرک کرایا گیا، وہاں لوگ موجود نہیں تھے، تو پتہ چلا کہ غیبانہ پکار بھی شرک نہیں۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی اذن، اللہ کے حکم پر، آپ نے جب بلایا تو روئے زمین والوں نے سنا۔ تم نے بھی سنا ہوا ہے نا بھائی، یہ واقعہ تو سنا ہوا ہے یا نہیں سنا ہوا؟ تو اس لیے یاد رکھو یہ بالکل گپ شپ ہے، نہ قرآن میں یہ موجود ہے اور نہ پیغمبر کے فرمان میں، تفسیری روایات جن کی کوئی سند نہیں، کوئی سند نہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بڑا آسان ہے کہ یہ اذن، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کو خطاب ہی نہیں، یہ خطاب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم کی بات ہے، اور اذن کا خطاب کس کو ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ ہاں اب ذرا دیکھو، آپ کے پاس لکھا ہے کہ اذ بوأنا لإبراہیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ آگے اذن فی الناس بالحج، یہ نیچے دیکھو کیا فرماتے ہیں، اذن فی الناس۔ یہاں دو قول ہیں، ایک قول آپ کے امام ابو الحسن ماتریدی کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں قلنا لہو لا تشرک بی شیئا وہکذا بعث الانبیاء جمیعا بعثوا الا یشرکوا باللہ وامروا الی ترک الاشراک باللہ۔ آگے دیکھو، اور امام حسن فرماتے ہیں کہ اذن فی الناس بالحج کلام مستانف، یہ کلام نیا ہے، وَأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهَذَا التَّعْظِيمِ محمد۔ سن رہے ہو؟ اس اذان، اس تعظیم اور اعلان کا مخاطب کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امر ان یفعل ذلک فی حجۃ الوداع، فی حجۃ الوداع، اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر حجۃ الوداع پہ اعلان کر دے لوگوں کے لیے حج کا۔ کوئی سمجھ نہیں؟ اذن کا خطاب کس کو ہے؟ اونچے بولو، ذرا اونچے بولو، سستی چھوڑو۔ اذن کا خطاب کس کو؟ حضرت ابراہیم کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اونچے بولو، اور آپ کی آواز 26 نمبر تک جانی چاہیے۔
اذن کا خطاب کس کو ہے؟ ہاں یہ جو گونگے بیٹھے ہیں ان کو بھی کہو، یہ سارے گونگے ہیں۔ ہاں اذن کا خطاب کس کو ہے؟ یہ تم بولو، یہ اس لائن والا ہے۔ ہاں اذن کا خطاب کس کو ہے؟ اب بولے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، حضرت ابراہیم کو خطاب ہے ہی نہیں۔ اور یہ کب کہا گیا؟ حجۃ الوداع۔ رہ گئی تمہاری وہ رواجات، تو ہمارا مطالبہ اس کی صحیح سند لائیں۔ اتنا بڑا مسئلہ تو اس کی صحیح سند لائیں۔ اس لیے شرک کی جاڑی کٹ گئی، جڑیں آپ خود بناتی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم نے آواز دی، کیا دلیل ہے؟ حدثنا بابا فلاں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ اذن کا خطاب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایک۔ دوسرا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تشرک کا خطاب بھی نبی پاک کو ہے، اور وہاں صرف حوالہ دیا اذ بوأنا لإبراہیم مکان البیت، کہ حضرت ابراہیم مواحد اعظم، اس سے یہ مرکز توحید تعمیر کروایا گیا۔ اس لیے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس مرکز کو شرک سے پاک کر دے۔ یہ مرکز تیرے باب ابراہیم کا ہے، اور آج یہ شرک سے بھرا ہے، تو اللہ تشرک کا خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ بعض مفسرین یہاں سے، اور بعض نے کہا نہیں، آگے اذن سے خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اگر سمجھ آ گئی تو ٹھیک، نہیں تب بھی ٹھیک۔ اذن فی الناس بالحج، اعلان کر دو۔ آپ کے پاس کیا لکھا ہے اوپر؟ ان الخطاب لابراہیم تم عند قولہ السجود ثم خاطب اللہ محمد علیہ السلام فقال اذن فی الناس بالحج اے عالمہم ان علیہم الحج قول ثالث۔ تیسرا یہ کہ خطاب اللہ تشرک مخاطبۃ للنبی، یہ نبی پاک کو خطاب ہے۔ بہذا قول اہل النظر، یہ اہل نظر کا قول ہے، کیونکہ قرآن اوپر نبی پاک کے نازل ہوا۔ فکل ما فیہ من المخاطبۃ، جو بھی خطاب موجود ہے، فہی لہو، اس کے اب پیغمبر کریم کو خطاب ہے، مگر یہ کہ کوئی دلیل قاطع ہو اس کے علاوہ پر۔ تو جب قرآن نبی پہ آیا تو اللہ تشرک کا خطاب بھی کس کو ہے؟ بہا ہنا دلیل آخر یدل علی ان المخاطبۃ للنبی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تشرک، اللہ یشرک نہیں، غیب کا صیغہ نہیں، خطاب کا صیغہ ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اذن والا خطاب تو متعین ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو ہے، حضرت ابراہیم کو وہ خطاب ہی نہیں، نہ وہاں جنگل میں کوئی اعلان ہے۔ بَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہاں پر مدارک میں ایک گپ لکھی ہے، اور حضرات نے بھی گپ لکھی ہے۔ کہتے ہیں ایک بندے نے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے؟ حاجی نے پوچھا، اس نے کہا میں خراسان سے ہوں۔ اس نے کہا کتنا سفر ہے؟ کہتا ہے کہ 2 مہینے لگ گئے۔ اس نے کہا تو کعبہ کا پڑوسی ہے، میں جو سفر کر کے آیا ہوں 5 سال لگ گئے۔ آگے ذرا سننا ہے، یہاں تک نہیں، آگے گپ آگے شروع ہوتی ہے۔ کہتا ہے جب میں چلا تھا تو جوان تھا، اب میں پہنچا ہوں تو بوڑھا ہوں۔ ٹوٹل سال کتنے لگے؟ شکر ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ ہاں اس طرح کے بلنڈر بہت موجود ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ ایک لطیفہ مدارک میں لکھا ہے، تو یہ کوئی تفسیر نہیں ہے۔ باقی یہ بات صحیح ہے کہ علی کل ضامر میں اشارہ ہے، لوگ بہت دور دراز سے آئیں گے، شاید ضامر سے مراد پاکستانی جہاز ہو۔ کمزور سواریاں
جس کے اندر بیٹھ کے ہر وقت شہادت کا انتظار ہوتا ہے، بھئی یہ گیا اور یہ گیا اور یہ گیا اور یہ گیا۔ آپ نے دیکھے نہیں پاکستانی جہاز، یہ بالکل اس کا مصداق ہے، الا کل ضامر یاتین من کل، سمجھ گئے، پتلے دبلے اونٹ مریل جو سفر کر کر کے بالکل فارغ ہو چکے ہوں، تو مطلب ہے اتنے دور سے سفر کریں گے کمزور ہو جائیں گے، اور پاکستانی فلیٹ ہو یہ بھی سفر کر کر کے بالکل کمزور ہو چکی ہے۔ تو اس لیے ضامر سے مراد لینا کوئی تو میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا۔ یاتین من کل فج عمیق، دور والے راہ سے آئیں گے، کیوں؟ لے یشہدو منافع لہم، اول نیازات اللہ کا بیان، تاکہ حاضر ہوں منافع کو جو ان کے لیے ہیں، وَيَذْكُرُوا اسم اللہ، یہ ہے نذور اللہ، نیازات اللہ والا مضمون، اور یاد کریں، ذکر کریں اسم اللہ، نام اللہ کا۔ کس کا نام ذکر کریں؟ اللہ کا۔ یہ حج کی خاص حکمت ہے کہ حج جو ہے یہ توحیدی تربیت ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تربیتی کورس ہے حج۔ اس لیے اسم اللہ، اس میں کیا ہے؟ نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظریں نیازیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نظریں کس کے نام کی؟ نظر نیاز کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ۔ مشرک غیروں کے نام کی دیتا ہے، اور مواحد اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے۔ فی ایام معلومات، بیچ دن معین، معلومات معین، مقررہ دن، اور وہ کیا ہے؟ قربانی کے دن ہے۔ نیچے لکھا ہے 10، 11 اور 12 قربانی کے دنوں کی قربانیاں، یہ ہے اصل نیازات اللہ۔ مشرک نے اس کے مقابل میں نیازات عباد بنا رکھی ہیں۔ نذور عباد، مومن اللہ کے نام کا بکرا دیتا ہے، مشرک بابے کے نام کا بکرا دیتا ہے۔ مومن اللہ کے نام کی نظر و نیاز، مشرک بابے کے نام کی۔ علی ما رزقہم، جو دیا ان کو اللہ نے، من بہیمۃ الانعام، چوپائے جانور، بہیمۃ الانعام، فکلوا منہا، پس کھاؤ اس سے۔ یہ مشرکین کی رسم کا رد ہے۔ مکہ کے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا، مفتیان مشرکین نے، کہ جو قربانی ہے کعبہ پہ آنے والی، اس سے نہیں کھانا، کعبے کی قربانی سے نہیں کھانا، بابے کی قربانی سے کھانا ہے۔ کیا تھا ان کا فتویٰ؟ کعبے کی قربانی سے نہیں کھانا، بابے کی قربانی سے کھانا ہے۔ اور وہی قربانی بابے والی وہ تبرک ہے، فرمایا خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، البائس الفقیر، بھوکا محتاج جو پائس فقیر ہے اس کو بھی کھلاؤ، البائس بھوکا، الفقیر محتاج۔